بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن ڈاٹ کام کے پروگرام تجزیہ میں ہم حاضر ہیں۔ ہر ہفتے ہم کسی اہم موضوع کو لے کر آتے ہیں۔ اس ہفتے کا جو بڑا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت 40 لاکھ سے زائد دینی مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات ہیں۔ ان سب طلبہ اور طالبات کی 2 ماہ کی طویل تعطیلات ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 2 ماہ کو یہ طلبہ اور طالبات کیسے قیمتی بنائیں؟ اس موضوع پر ہم فائز صاحب سے گفتگو کریں گے۔ جی فائز صاحب، کیا کریں؟ گھومیں پھریں، سو جائیں، کتاب پڑھیں، کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو 2 مہینے ہیں اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ گھومنا پھرنا بھی ہو سکتا ہے، پڑھنا بھی ہو سکتا ہے، کتابوں کا مطالعہ بھی ہو سکتا ہے، بہت سی نئی چیزیں، نئی زبانیں سیکھنا یہ بھی چل سکتا ہے۔ نہیں دیکھو، بہت سارے طلبہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 2 سال پورا سال ہم پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو تھک جاتے۔ چھٹیوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریسٹ کرنا، آرام کرنا۔ تو اس میں بھی آپ دورہ تفسیر، دورہ نحو، دورہ صرف اور فلاں اور فلاں اور فلاں یہ بوجھ ڈال دیتے ہیں بچوں پر۔ میں باہر ممالک میں جاتا ہوں، وہاں ایسا ہوتا ہے جب چھٹیاں ہوتی ہیں نا طلبہ طالبات کی، وہ کیا کرتے ہیں؟ 4 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ ایک ملک سے دوسرے ملک، تیسرے ملک، گھر سے جتنا دور ہو سکتا ہے نا سیر و تفریح کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، قوموں کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا وہ کام یہ کرتے ہیں کہ یہ جیسے دکانیں ہوتی ہیں نا مختلف، جب فیکٹری ہوتی ہے وہاں سیلز مینی کرتے ہیں اور اس سے اپنی نا آمدن میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ بکیں لے لیتے ہیں لائبریریوں سے اور بس پڑھتے ہیں خارجی مطالعہ کرتے ہیں۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ تعلیم کس چیز کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ، ہمارے ہاں جو طالب علم تعلیم سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ جو استاد نے سبق پڑھا دیا اسی کو پڑھتے رہنا، اسی کو یاد کرتے رہنا، اسی کو رٹتے رہنا۔ یہ تعلیم نہیں ہوتی ہے، صرف یہ تعلیم نہیں ہوتی ہے، یہ بھی تعلیم کا حصہ ہے، لیکن مطالعہ کرنا بھی تعلیم کا حصہ ہے، مشاہدہ کرنا بھی تعلیم کا حصہ ہے، دوسرے ملکوں میں جانا یہ بھی تعلیم کا حصہ ہی ہے، نئی جگہوں کی سیر کرنا، وہاں لوگوں سے ملنا، وہاں کی تہذیب تمدن کا مطالعہ کرنا یہ بھی تعلیم کا حصہ ہے۔ تو اب اصل ایشو صرف اتنا آیا ہے کہ اس سے پہلے آپ باؤنڈ تھے، یعنی آپ کو ایک خاص انوائرمنٹ میں رکھا جا رہا تھا، وہاں پہ آپ ایک خاص ٹائم ٹیبل کے پابند تھے۔ اب 2 مہینے آپ خود سے ڈیزائن کر سکتے ہو۔ تو اب آپ اپنے اعتبار سے ہر شخص ڈیزائن کر سکتا ہے کہ بھائی میرے اعتبار سے کیا سب سے بہترین اس کی ڈیزائننگ ہو سکتی ہے۔ جو طلبہ تو ایسے ہیں جن کے والدین ان کی مدد کے محتاج ہیں، یعنی والدین ایسے کام کرتے ہیں یا گھریلو ضروریات ایسی ہیں جن میں کھیتی باڑی وغیرہ انوالو ہے، یا ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ضروریات زندگی پہنچانا، یا لائف اسٹائل مشکل ہے، پہاڑی زندگی ہے، تو ایسی جگہوں کے جو طلبہ ہیں ان پہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا دست و بازو بنیں، والدین کے ساتھ جائیں، وہاں پہ کام کریں، گھر پہ رہیں، والدین کو احساس ہو ریلیف کا کہ بھائی یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارا بازو بن رہا ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑا حکم یہی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ والدین کی خدمت کریں، گھر پہ رہ کر مطالعہ کریں، گھر پہ رہ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے، آن لائن کورسز میں داخلہ لے لیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ رہیں۔ اور دوسرا پورا سال رشتہ داروں سے دور رہتے ہیں، چچا چچی، ہمارے تو پورا خاندان ہے نا، تو رشتہ داروں سے ملے، رشتہ داروں سے ملے۔ سب سے بڑی چیز جو مدرسے کے اندر، دیکھیں مدرسے میں بہت سے فائدے ہیں لیکن ایک نقصان بھی ہے۔ وہ نقصان یہ کہ آپ کا ماں باپ سے جو جگری دلی تعلق ہوتا ہے نا وہ بہت ویک ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو بچے ہیں ہم مدرسے میں دیکھتے ہیں وہ کئی سال گھروں میں نہیں جاتے۔ یہ اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے کہ 2-5 سال آپ والدین سے دور رہیں اور محبت ہی کم ہو جائے، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ پورا ایک، وہ بھی تو ایک درسگاہ ہے نا پوری۔ ماں درسگاہ ہے کہ نہیں؟ ماں پورا مدرسہ ہے۔ ماں آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے، جاگنے سونے کا طریقہ سکھاتی ہے، اپنا کیئر کرنے کا طریقہ سکھاتی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنے کا طریقہ سکھاتی ہے، ایک چیز پر بچوں کی وہ نظر رکھتی ہے اور اس پہ ٹوکتی ہے، اصلاح کرتی ہے، بتاتی ہے۔ تو بچے جو ہے نا ہمارے ہاں، جو بہت سارے بچے جن کو ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہمیں اب یہ سمجھے کہ 30-35 سال تو ہم مدرسے میں ہو گئے، تو بہت سے بچے جو ہیں وہ ماں باپ کی اسی ٹوکنے سے دور ہو کر مدرسے میں آ کے کہ یہاں جب دل کیا سو گئے، جب دل کیا اٹھ گئے، چھٹیاں بھی ادھر گزارو۔ تو میں ایسے بچوں کو یہ کہوں گا کہ وہ سب سے پہلے ماں باپ کے پاس جائیں، ان کا سب سے بڑا مدرسہ چھٹیوں میں ماں باپ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ کہا کہ وہ اب کیا کریں، کورسز کون سے کریں، تو اس وقت میں ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے
मदारिस की तरफ जदीद उलूम का है, अपने इल्म की तत्बीक का है, जो हम पढ़ते हैं वो अमलन इम्प्लीमेंट कहाँ पे होगा उसका भी है। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि आपको इस वक्त की जो जदीद लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। अरेबिक लैंग्वेज हम पढ़ते तो हैं लेकिन उसकी जो फ्लुएंसी है, ज़बान पे रवां हो जाना, तकल्लुम उसका, मुहादसा आ जाना, वो हमारे यहाँ अमलन जो है उसका माहौल नहीं मिल पाता। तो 15 दिन के 20 दिन के ऐसे कोर्सेज भी हैं जो आपके घर के करीब हों। अच्छा, बहुत 15 से दिन में कोई क्या सीख लेगा? नहीं, देखिए मैं आपको मुझे बहुत से बच्चे आकर कहते हैं अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े मदरसों में ये कोर्स हो रहे हो, हर इलाके में छोटे छोटे गांव कस्बे के मदरसों में भी ये कोर्सेज हो रहे हैं अरेबिक इंग्लिश के। तो वहाँ पे इनका फायदा सिर्फ इतना होता है कि वो आपको ट्रैक दे देते हैं। आपने सर्फ पढ़ ली है, नहव पढ़ ली है, आपने बुनियादी कवायद जो लुगत के हैं वो सारे पढ़ लिए हैं। अब सिर्फ मसला ये है कि वो उठते बैठते सोते जागते जुमले कैसे बनाने हैं, बोलना कैसे है, वो माहौल आपको ये 15 दिन दे देगा, 20 दिन दे देगा। तबलीगी जमात में इसमें कोई सरफ नहव आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। जाहिर है अगर कोई कहता है कि सरफ नहव आपको पूरी पढ़ा देंगे 15-20 दिन में, तो कोई नहीं पढ़ा सकता, है ना। लेकिन सरफ नहव जो पढ़ी हुई है उसका रिवाइज करवा सकते हैं। नहीं, दूसरा पहला तो आपने कहा कि वालिदैन की खिदमत करें घर में, दूसरा ये बताया कि मुख्तलिफ कोर्सेज कर लें जो आपके पास करीब में अवेलेबल हैं अपनी। और इस कोर्स करने से पहले सबसे पहले अपना एनालिसिस करें कि भाई मुझे क्या चीज नहीं आती है। जो चीज आपको नहीं आती है, मसलन सर्फ नहव मैं आपको बताऊं, जो कमजोरी है आपकी, जो हमारे मदरसे दीन दर्स निज़ामी का खुलासा क्या है। दर्स निज़ामी का खुलासा है कि आपको सर्फ और नहव आनी चाहिए, इबारत खानी आपको आनी चाहिए। तो सर्फ और नहव अगर आपको नहीं आई है 4 साल में 5 साल में, लाजमन उस पर टाइम लगाएं। आपके लिए सबसे पहला कोर्स है सर्फ और नहव का। अगर सर्फ नहव आ जाती है, इबारत खानी आप करते हैं क्लासों में, जैसे तलबा होते हैं जो खुद से इबारत पढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए फिर ये कि वो इंग्लिश पढ़ लें। उनके लिए फिर दूसरे कोर्सेज हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज हो रहे हैं जो वो कर लें। और बहुत से तलबा जो हैं वो इनमें जो है तबलीगी जमात के साथ जाते हैं, वो भी अच्छा है कि ऐसे बच्चे जिनको घर जो कुछ पढ़ा होता है दावत इल्लाह आगे देते हैं, लोगों से मिलते हैं, इसमें सैर तफरीह भी हो जाती है। सैर तफरीह हो जाती है। पाकिस्तान के बहुत से नए इलाके आप देख लेते हैं, नए तहजीब तमद्दुन से शनासाई हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो दीन पढ़ा होता है ना, वो अमलन आपको अपनी जिंदगी में उतारने का मौका मिलता है। और मस्जिद का माहौल चूंकि फरिश्तों का माहौल होता है, तो उसकी वजह से बहुत से अच्छे असरात, अच्छी आदतें आप में डिवेल्प हो जाती हैं। नमाजों का इस्तेमाम होता है, तिलावत का इस्तेमाम होता है, जिक्र का इस्तेमाम हो जाता है। फिर नमाजों के अंदर यकसूई खुशू खुजू जो है, जितना यहाँ पे तबलीगी जमात में आता है इतना वैसे मुशाहदे में नहीं आता। ये अच्छा, ये तो तीसरी बात होगी ना तबलीगी जमात में। अब चौथी बात होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि खारजी मुताला करें। मुताला किन बुक का करें, कैसे करें, उसका कोई तरीकाकार इनको पता नहीं। देखें, सबसे इसमें मुताले के अंदर हम तलबा से फिर वही बात कि सबसे पहला सवाल ये है कि आप किस मकसद के लिए पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे अगर आप उर्दू आपकी कमजोर है, उर्दू अदब का मुताला करना चाहते हैं, तो उर्दू के जो बड़े अदीब हैं उनको आप पढ़ें। यानी मुश्ताक अहमद यूसुफी को पढ़ लें, मुख्तार मसूद को पढ़ें, आप अबुल कलाम आज़ाद साहब को पढ़ें। 3 बड़े शायर हैं जिनको लाजमन मुताले में रखें। इकबाल पहले नंबर पे, मीर तकी मीर हैं, गालिब हैं, इनके मजमूए आपके पास होने चाहिए। ज़की कैफी को भी पढ़ना चाहिए, जाहिर है। उसके बाद है वो ज़की कैफी को भी आप पढ़ें, फैज़ अहमद फैज़ को आप पढ़ें, सही है, अहमद फराज साहब को आप पढ़ें। तो ये फिर जोश मलियाबादी को भी आप पढ़ें। तो माहिरुल कादरी साहब, उनको पढ़े। माहिरुल कादरी साहब की जो आप बीती है वो बहुत जबरदस्त है, आप उनका मुताला कीजिए। और इसके अलावा में आप बीतियां फिर बहुत सारी हैं जिनमें उलमाए कराम, जो हमारे मदारिस के तलबा इस वक्त हमारा मुखातब हैं, तो उनको तो हम सबसे पहले कहते हैं कि जो हमारे 5 अकाबिर हैं ना, उनकी सवाने जरूर पढ़ लीजिए। हजरत नानोतवी की सवाने पढ़ें, हजरत गंगोही की सवाने आप पढ़ लीजिए, हजरत मौलाना शफी थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की, हजरत शेखुल हिंद की। और जो सबसे यानी आम फहम और बहुत दिलचस्प है, जिसका हजरत शेखुल इस्लाम साहब ने भी गुज़िश्ता दिनों जिक्र किया है, वो सबसे पहली आप बीती है जो आपको आप बीतियों का ज़ौक़ पैदा कर देती। वो है शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की आप बीती,
وہ لازمن پڑھی ہونی چاہیے، بلکہ 2-3 دفعہ پڑھنی چاہیے آپ کو. فائز صاحب دیکھو 4 چیزیں ہوگی نا. جی سب سے پہلے آپ نے کہا والدین کی خدمت کریں، دوسرے نمبر پر آپ نے کہا کورسز کریں، جی تیسرے نمبر پر تبلیغی جماعت میں جائیں، چوتھے نمبر پر آپ نے کہا کہ مطالعہ کریں. کیا خان جیسے کہ آپ نے نام لیا مولانا تقی عثمانی صاحب کا، جی مولانا تقی عثمانی صاحب نے یہ بھی تو کہا کہ تزکیہ نفس ہونا چاہیے، جی اس کے لیے مختلف اکابر ان کے خانقاہوں میں جائیں، جی 20 دن 30 دن 40 دن لگائیں. ہاں، یہ تزکیہ علماء نفس. کے لیے، علماء جو ہیں نا خصوصاً جو عالم بن چکے ہیں، تخصص میں جا رہے ہیں یا تخصص کر رہے ہیں، ان کے لیے پھر ضروری ہے. اس سے پہلے والے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اب میچور طلبہ بہت سے ہوتے ہیں، لیکن خصوصاً جو دورہ حدیث میں پہنچے ہیں یا 20-22 سال کے علماء ہیں، نوجوان ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ خانقاہوں میں بھی وقت لگائیں، خانقاہوں میں جائیں، کسی بزرگ کے ساتھ تعلق بھی جوڑیں اور وہاں پہ ذکر اللہ سیکھیں، اصلاح نفس پر توجہ دیں. تو خانقاہوں سے جوڑنا یہ بھی ضروری ہے. اور ہمارے جو بزرگ ہیں جتنے بھی، وہ تو اسی پر زور دیتے تھے کہ علم جو ہے ایک ہے کتابی علم اور ایک یہ ہے کہ عملی علم. تو عملی علم جو ہے وہ آپ کو یہاں سے آئے گا. اور اگر تبلیغی جماعت بھی یہ کافی حد تک یہ کام کرتی ہے کہ وہاں پہ آپ کو اصلاح نفس سے اعمال سے جڑ جاتے ہیں، زندگی نظم و ضبط کی پابند ہو جاتی. لیکن یہاں جو پیر ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان کی آپ عملاً زندگی دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، پھر آپ ان کو اپنی خامیاں بتاتے ہیں کہ جی مجھے اس چیز میں مسئلہ آ رہا ہے، نماز کی فلاں پابندی میں، فجر میں یہ ایشو آ رہا ہے، جو بھی آپ کی زندگی کے مسائل ہوتے ہیں تو آپ ان سے وہ شیئر کرتے ہیں. تو وہ اچھا پھر یہ آپ کو ڈیڈیکیٹڈ آپ کے اعتبار سے مشورہ دیتے ہیں. اچھا یہ 5 باتیں ہوگی، آپ کے پاس کوئی اور باتیں بھی ہیں اس حوالے سے، یا ایک آئیڈیا میرے ذہن میں بھی ہے؟ جی پہلے آپ اپنا علم ختم نہیں، کریں. آپ بتائیں. میں یہ چاہتا ہوں، میری ایک رائے ہے ذاتی کہ بھائی پورا سال آپ پڑھتے رہتے ہیں، کیا صبح اٹھنا ہے، پھر مطالعہ کرنا ہے، پھر ناشتہ کرنا، پھر اس سبق میں جانا، پھر اس میں جانا، ایک لگی بندی روٹین ہوتی ہے. اب 20 دن ہوتے رمضان سے پہلے کے، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عید کے بعد پھر انہوں نے اپنے مدارس میں آنے کی تیاری کرنی ہوتی. یہ جو 20 دن یہ طلبہ و طالبات گھر میں اپنے مزے سے گزارے، جب چاہیں سوئیں، جب چاہیں اٹھیں، جو چاہیں کھائیں، ان کو شتر بے مہار چھوڑ دیں، اپنے مرضی کی یہ زندگی گزاریں. باقی آ جائے گا رمضان میں پھر وہ تلاوت اور ذکر اور تراویح اور یہ تو سب نے کرنا ہوتا ہے، رمضان کی تو روٹین ہی الگ ہے. یہ 20 دن کا مسئلہ ہے، کیوں طلبہ کو آپ مجبور کرتے ہیں؟ آپ کورسز کر لیں، آپ خانقاہوں میں چلے جائیں، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں. خام کا پورا سال ان پر ایک مسلط ہوتے ہیں، اور 20 دن بھی آپ آرام سے نہیں رہنے دیتے. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ اس کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سارا سال مدرسے میں وقت گزار رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں گزار رہے ہیں، وہاں مزہ نہیں آ رہا ہے آپ کو. تو میرا مشورہ اس میں دینی مدارس کے طلبہ کو یہ بھی ہوگا کہ آپ جس فیلڈ میں لگ گئے نا اس کو اپنے دل سے قبول کریں. اگر آپ کا مطلب کیا نہیں، مجھے یہ بتائیں چھٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ریسٹ کریں، آپ آرام کریں، ایک وقفہ دے دیں. دماغ پڑھ کے جو اتنا وہ ہو گیا، تھک گیا ہے، اس کو آرام کر دیں. نہیں دیکھیں پڑھنا، میں نے آپ سے یہ کہا کہ پڑھنے میں اور ایک شیڈول پڑھنے میں فرق ہے. آپ کہہ رہے ہیں صرف پڑھیں، پورا دن کرتا ہے. دیکھیں ذرا جب آپ نے کیا تھا نا جس صرف والے سال میں، اس وقت آپ کو یاد تھی. اب جو ہے نا آپ ثالثہ رابعہ میں پہنچ گئے، آپ کو وہ چیزیں دوبارہ ریکال کرنی پڑتی ہیں. نحو میر ہے مثلا، تو نحو میر جو ہے آپ کو دوبارہ ریوائز کر لیجئے، آپ اس کو پڑھ لیں تھوڑا سا. مرفوعات، منصوبات، مجرورات ہے، اسماء ستہ مکبرہ وغیرہ وغیرہ، ان کی عملی جو چیزیں ہیں وہ امپلیمنٹیشن وہ کیسے ہے، اجرا کیسے ہوگا، وہ کر لیں آپ. تو وہ چیزیں آپ کو دوبارہ سے یاد ہو جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے. تو میرا کہنا مطلب یہ کہ اگر آپ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ پڑھ رہے تھے وہ آپ کی شعوری کوشش نہیں تھی، تو پھر آپ کو سب سے پہلے اس پر توجہ دینی چاہیے کہ آپ اپنے دل سے اس درس نظامی کو قبول کریں، اس نظام کو قبول کریں. ورنہ آپ کی ذات میں اور تعلیم میں کشمکش ہی رہے گی. آپ سمجھیں گے یار یہ میں بند جاتا ہوں، جو مدرسے جاتا ہوں، مدرسے سے نکلتا ہوں تو آزاد ہو جاتا ہوں. تو اس تصور سے تھوڑا باہر آنا چاہیے اور مطالعے کو جو ہے نا شوق پیدا کریں کہ بھائی یہ سب میرے لیے. جی فائز صاحب، یہ تو ہم نے یہ پروگرام تو ہم نے کیا ہے
جو دینی مدارس کے لاکھوں طلبہ اور طالبات 2 ماہ کی تعطیلات جی، میں جی۔ کیا کریں. آپ کو پتا کہ اس سال 2-2.5 لاکھ علماء کرام فارغ ہو رہے ہیں، عالم بن گئے ہیں، باقاعدہ درس نظامی ختم کر لیا. اگلا پروگرام ان کے لیے کریں گے تو وہ کیا کریں؟ امامت کریں، خطابت کریں، کن کن شعبوں کو اپنائیں. انشاءاللہ. جی ناظرین، مفتی عبد المنعم فائز صاحب نے آپ کو 5-6 باتیں بتائی ہیں کہ چھٹیوں میں آپ یہ کریں. میری ایک ہی رائے ہے، میں اب تک اپنی رائے پر قائم ہوں کہ 20 دن ہیں، آپ بالکل ریسٹ کریں، سوئیں، کھائیں، پیئیں، کلو وشربو ہنی عقل شرب طعام، بس یہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے، بس کی وللناس فیما یعشق، کس طرح وللناس فیما یعشقون مصاحب. تو چاہے آپ فائز صاحب کی بات کو لے لیں، چاہے میری بات کو لے لیں، لیکن رمضان المبارک تک 20 دن تک ہے. رمضان المبارک میں روٹین تو پھر الگ ہوتی ہے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com